رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سوال بھیجا تھا، آپ یوٹیوب پر اس کا جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ اور یہ بات یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب اس مسئلے کو کافی ہوا دیتے ہیں، اور کہ بہو پہ فرض نہیں ہے ساس اور سسر کی خدمت، تو یہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بہو کو فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت، یہ سوال ہے۔ دراصل یہ سوال بڑا اہم اس لیے ہے کیونکہ اس سوال کی وجہ سے گھروں میں فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھے جا رہا ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی میری ماں کی خدمت کرنے کو راضی نہیں ہے اور نوبت طلاق تک کی پہنچ چکی ہے۔ ایسی صورت میں نے جب مصر سے فتویٰ لیا تو انہوں نے کہا بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ کیونکہ دونوں کے حقوق ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے جو جواب دیا ہے، اس سے پہلے سائل نے ہی ایک خاص بات اس میں بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس بارے میں اسلامی نقطۂ نظر واضح کریں۔ اسلامی فرض نہیں ہے کیا کتے اور بلی کو پانی پلا دینے پر جنتیں ملتی ہیں؟ تو کیا فرض نہیں ہے؟ اور کیا کتے اور بلی کو پانی پلانے پر جنت اور جہنم کے اللہ رب العالمین خوشخبری اور بشارت نہیں دیتا ہے؟ آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ ایک آدمی کتے اور بلی کو پانی پلانے اور نہ پانی پلانے کی وجہ سے جنت اور جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ایسی صورت میں اشرف المخلوقات، وہ رشتہ دار جو کہ آپ کے احسان کا، آپ کے حسن سلوک کا کتوں بلیوں سے زیادہ مستحق ہے، اس کو آپ اگنور کریں، یہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز اور، یہ کہنا کہ جناب یہ واجب نہیں ہے، تو واجب کیا ہے؟ واجب کیا شوہر کے کچھے بنیان دھونا بیوی پر واجب ہے؟ مفتی طارق جمیل صاحب سے یا جو بھی ہیں یہ صاحب، ان سے پوچھئے گا کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث یا قرآن و سنت میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کچھے بنیان دھونا عورت کی ذمہ داری ہے، واجب ہے اس پر؟ نہیں، بلکہ یہ وہ سیکھ ہے، یہ وہ سبق ہے جو کہ ہمیں امہات المؤمنین سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے گھروں میں خدمت کیا کرتی تھی، حضرت فاطمہ بھی اپنے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی۔ وأنها لا تقوم بالخدمة هي، بل يستجلب لها خادمة۔ یہاں وہ عورتیں خدمت گزار رہا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی پکانا، سالن پکانا، جو بھی گھریلو کام ہوا کرتے تھے، بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال، ان کے تمام امور کو یہ تمام خواتین کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق دراصل اس احسان سے جڑا ہوا ہے، یہ جو کہ اسلامی روح لے کر آیا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ایک آدمی اگر آپ کو نوکری پر کھڑا کر دے، نوکری لگوا دے، آپ کو صرف ڈاکٹر تک پہنچائے تو آپ ہمیشہ اس کے احسان مانیں گے۔ آپ کے بچے کا کوئی ایڈمیشن کرا دے تو جب تک کہ وہ بچہ رہے گا نا، اس کا احسان مند رہے گا۔ ایسی صورت میں یہ والدین جنہوں نے اپنے آپ کو گھر دلہن بنا کر لائے ہیں، کیا ان کا کوئی احسان نہیں ہے؟ فإنه لا يلزمها وعلى الزوج إذا استطاع۔ اذا كان الزوج استطاع، اگر شوہر بیوی راضی نہیں ہے خدمت کرنے پر، تو پھر شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ الگ سے گھر لے کر اس کو دے دے، اور گھر اگر لے کر دے گا تو بیوی کہے گی نہیں، یہ تو پیسے آپ نے ان پر ضائع کر دیے ہیں۔ تو بھائی بیوی کو کسی کل آرام ملنے کو وہ نہیں چاہتی، کیوں؟ ٹالرنس بالکل ختم ہو گئی ہے۔ إلا أن تسمح بالخدمة، إلا أن تسمح بالخدمة من غير جبر الله، فقد أحسنت في ذلك۔ اور وہاں یہ تو حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے ان عورتوں کو۔ الحاصل أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد۔ بحسب العرف البلاد، اس کا تعلق دراصل ثقافت سے ہے، آپ کی قوم سے ہے، آپ کے ملک سے ہے، شادی بیاہ کے رواجوں سے ہے، جو کہ آپ کے یہاں معروف ہے، آپ کے یہاں مشہور ہے۔ ہندوستان پاکستان کی خواتین پوری دنیا کی خواتین سے اس لیے ممتاز نظر آتی ہیں کیونکہ وہ خدمت گزار ہوتی ہیں، وہ عزت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ شوہروں کے خاندانوں کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں۔ اور جو عورت خدمت نہیں کرتی، طلاق کے کیسز اسی لیے تو آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ دن بھر سوائے طلاق کے اور کچھ نہیں، کیونکہ بیوی راضی نہیں ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی تو عزت کی جائے،
لیکن شوہر کے رشتہ داروں کی وہ خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ اس سوال کا جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کتے بلے کو پانی پلانے کے لیے محتاج اگر کوئی ہے، روڈ پر چلتے ہوئے آپ کو کوئی بیمار نظر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے ٹھوکر مار کے آگے بڑھ جائیں گے؟ نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، اس کی خدمت کریں گے۔ آپ کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ چند لوگوں کے ساتھ تو آپ بہت بحسن خوبی اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اچھے اخلاق والے ہوتے تو سب کے ساتھ اچھا اخلاق آپ کا ہوتا۔ صرف اپورچونسٹ ہیں آپ، صرف موقع پرست ہیں آپ، اور جب موقع پہ کسی کو دیکھا جس کی آپ کو عزت کرنی ہے اس کی عزت کر لی، اور جس کو آپ کو جوتے کی نوک پر رکھنا ہے اس کے جوتے کی نوک پر رکھ کر بٹھا دیا آپ نے۔ یہ بات اسلام کی تعلیمات کے منافی امور ہے۔ آپ کو اعتدال پسند ہونا چاہیے، آپ کو ٹالرنس لیول آپ کا ہائی ہونا چاہیے۔ آپ جس طریقے سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ میرے والدین کی عزت ہو، میرے ماں باپ کی عزت ہو، اسی طریقے سے آپ اگر شوہر کے والدین کی عزت اور ماں باپ کی عزت کریں گی اور ان کی خدمت کریں گی تو یقین جانیے اس کے اس خدمت سے کیا وہ راضی نہیں ہوگا؟ وہ راضی ہوگا اور آپ سے زیادہ پیار کرے گا، زیادہ آپ کی قدر کرے گا، اور زیادہ خوشیاں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ ایک احسان کرنے والی خاتون ہیں۔ تو احسان والی کرنے والی خاتون بنیے۔ تو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق دراصل ریت و رواج پر ہے۔ جہاں جس ملک میں جس قوم میں آپ لوگ بستے ہیں وہاں کیا ہے، کیا مشہور ہے؟ مشہور یہ ہے کہ آپ ان کو نیا گھر لے کر دے دیں تو پھر نیا گھر لے کے دے دیں۔ ہندوستان پاکستان میں تو اپنے ہی رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتے، اللہ یہ کہ ماں کو اگر کوئی گھر لے کے دے دے گا تو پھر بیوی جینا دوبر کر دے گی، بیوی کے رشتہ دار جینا دوبر کر دیں گے۔ اس نے تو ماں کو ایک خادمہ بھی لے کر دے دی ہے، تب بڑے بڑے آنسو ہوں گے۔ اور جب طلاق دے دے گا نا شوہر، تو یہ سوال شیخ سے بھی پوچھا گیا کہ میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں ایسی عورت کو جو کہ میری ماں کی عزت نہیں کرتی، میرے گھر کی خدمت نہیں کرتی۔ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیلنس کیجئے، اور بیلنس صرف شوہر ہی بیلنس نہ کرے بلکہ محترمہ آپ کو بھی بیلنس کرنا آنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ جس طرح کا معاملہ آج آپ کریں گے کہ دوسروں کے لیے، کل اسی جو بوئیں گی وہی پائیں گی۔ کیسی؟ وہ تو ایک مثال بھی ہے نا، جو جیسا بیج بوتا ہے ویسا ہی اس پر پودا اور پیڑ اگتا ہے۔ تو آپ آج جو بیج بو رہی ہیں، کل آپ بھی ساس بنیں گی نا، کل آپ بھی سسر بنیں گے، کل آپ کو بھی اسی اسٹیج سے گزرنا ہے۔ اور وہ معاملہ جب آپ کے ساتھ پیش آئے گا اس وقت آپ کہیں گے مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ہمیں غلط مسئلہ بتا دیا تھا یا غلط مشورہ دے دیا تھا۔ ہم آپ کو برداشت کی دعوت دے رہے ہیں اور خدمت گزار بیوی بننا، اللہ کا شکر کرنے والی خاتون بننا پسند کریں، اللہ یہ کہ شوہر پھر نتیجے میں جب برداشت نہیں ہوتا نا تو پھر وہ گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں ان کی عزت کو، ان کی قدر کو اور قدر و منزلت میں اضافہ فرمائے۔ اس خدمت سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے ساس سسر کی خدمت کریں گی تو آپ اپنے شوہر کے دل میں وہ آپ سے زیادہ پیار کرے گا۔ محترمہ اپنا خیال رکھیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون